بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں عبدالحنان چودھری، BNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے۔ محرم الحرام کا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ شہدائے کربلا کی یاد میں اور ان پاک ہستیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے امت مسلمہ اس ماہ محرم میں اپنی عقیدت، محبت اور بارگاہ اہل بیت سے اپنے قلبی تعلق کا اظہار کرے گی۔ شفق کے کناروں پہ سرخی اتر رہی ہے، زمین کا ذرہ ذرہ سوگ منا رہا ہے۔ اس سید الشہداء، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام علی مقام، امام حسین علیہ السلام کی یاد میں ہر مسلک، ہر مکتب فکر، ہر مذہب، ہر سوچ پر عمل کرنے والا ہر وہ زیرو جس کے وجود میں لہو دوڑتا ہے، جس کے جسم میں سانسیں رواں ہیں، وہ غم حسین مناتا ہے۔ انداز سب کا اپنا اپنا ہے، مگر اس عظیم ترین ہستی کو کائنات کا ذرہ ذرہ سلام پیش کرتا ہے، جس نے کربلا کے تپتے ریگزار پر یہ گواہی دی کہ خدا ایک ہے، رسول اللہ کا فرمان آخری حجت ہے، اور یہ کتاب قرآن مجید آخری حجت ہے۔ اور اسی فکر، فلسفے اور سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے کربلا کے ریگزار پر امام علی مقام نے اپنے خاندان کے ساتھ عظیم قربانی پیش کی۔ آج ہم چیئرمین انٹرنیشنل اسلامک کمیونٹی گل محمد مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چیئرمین صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ الفاظ چھوٹے ہیں، ہماری آواز چھوٹی ہے، بس آپ اپنا ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں۔ کن لفظوں میں آپ امام علی مقام کی بارگاہ میں اپنا خراج عقیدت پیش فرمائیں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یکم محرم کی شب ہے، کچھ دیر بعد مراسم عزاداری کا آغاز ہو جائے گا۔ ہر مکتبہ فکر اپنے اپنے انداز میں امام علی مقام کی شہادت اور ان کے رفاق کی شہادت پہ ہدیہ مختلف انداز میں پیش کرتا ہے۔ تو آج آپ دیکھیں کہ جیسے ہی یکم محرم آتی ہے، پوری امت مسلمہ میں سوگواری چھا جاتی ہے۔ تو دیکھیں، یہ سلسلہ جو ہے یہ کوئی امام حسین سے ہی شروع نہیں ہوا، یہ وہ قربانی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دینے کے لیے آئے، جو ان کو خواب میں بشارت دی گئی تھی۔ وہاں پہ انہوں نے آنکھوں پہ پٹی باندھی اور اپنے بچے کو اللہ کے نام پہ ذبح کرنے لگے، تو اس کی جگہ خداوند تعالیٰ نے جنت سے دمبا بھیج دیا۔ لیکن کربلا کے میدان میں آپ دیکھیں، یہاں آپ کو کوئی آنکھوں پہ پٹی نہیں نظر آئے گی، بلکہ یہاں پہ جو آپ امام علی مقام نے 9 محرم کی رات کو اپنے تمام احباب کو اکٹھا کیا اور شمع بجھا دی گئی اور کہا گیا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، اس کو کوئی شرمندگی نہ ہو، میں اس سے راضی ہوں، جو چلا جائے گا اس سے بھی راضی ہوں۔ لیکن جب دوبارہ شمع روشن کی گئی تو ایک شخص بھی نہیں گیا، اور یہی امام علی مقام کا مشن تھا کہ 6 مہینے کے بچے سے لے کے 150 سال کے بوڑھے تک سب شہادت کے لیے آمادہ تھے۔ تو اس سلسلے میں کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ حقائق اور واقعات وہی ہیں جو ہم بار بار سن چکے ہیں۔ تو یہ گھرانہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے، جنہوں نے وہ قربانی جو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی دینی چاہ رہے تھے، وہ اس کا بدل خداوند تعالیٰ نے وہی امتحان یہاں لیا۔ تو اس دیکھیں کہ جن کے جوان بچے شہید ہوں، جن کے مستورات کا علم نہ ہو کہ آج جب وہ شہید ہو جائیں گے اس کے بعد ان کی دیکھ بھال کرنے والا کون ہوگا، 6 ماہ کے بچے کو بھی ان یزیدیوں نے نہیں چھوڑا۔ تو ایک بات ادھر مجھے یاد آ رہی ہے جس پہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ آپ شیعہ ہو یا سنی؟ بزرگوں نے بہت
اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ کربلا کے بعد کوئی شیعہ سنی نہیں ہے, یا حسینی ہے یا یزیدی ہے, اور میں حسینی. چیئرمین صاحب آج 2026 ہے, آپ ابھی 70s 80s کی بات کر رہے تھے. 70s 80s 90s آپ نے وہ دور دیکھا. ایام محرم کا احترام لوگوں میں کیسا تھا اس دور میں؟ جی, احترام کی بات آپ کر رہے ہیں, اور خلوص اور سادگی کی بات کریں گے تو جو سادگی اور جو خلوص اس وقت تھا, اب آپ کو مختلف قسم کے تبرکات بھی ملیں گے. آپ کو ایسی حالوں میں بیٹھ کے مجلس میں شرکت کا موقع بھی ملے گا, لیکن وہ جو دور 70 کے بعد کا جو ہماری جس وقت ہم 8 9 10 سال کے تھے, اس وقت ہم شعور میں ہے کہ اس میں انتہائی سادگی تھی, اور لوگ جو تھے وہ سادہ غذا کوئی تبرک, صرف ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہاں بوفے لگے ہوئے ہیں, یہاں پہ مرغ پکا ہوا ہے, یہاں پہ یہ. زیادہ تبرک جو میں نے دیکھا اس وقت وہ چنوں کا پلاؤ ہوتا تھا, پانی کی سبیل ہوتی تھی. اور اب تو انوال خداوند تعالیٰ نے جس طرح دیکھیں, اس وقت آپ یہ بھی دیکھیں, صرف یہ تقابل کریں اگر ہم کہ جی آج تبرک بہت بڑھیا ہو رہا ہے, اس وقت عام آدمی کی عام آدمی کا رہن سہن کیسا تھا, اس کے وسائل کیسے تھے. آج اگر خداوند تعالیٰ نے وسائل دیے تو ہر شخص اپنی ہمت, اپنی استطاعت کے مطابق امام عالی مقام کو پرسہ پیش کرتے ہوئے ان کے لیے سبیلیں بھی لگاتا ہے, تبرکات کا بھی انتظام کرتا ہے. خلوص جو ہے وہ دل میں ہے, یہ کرنا جو ہے یہ محبت ہے, کہ انسان چاہتا ہے کہ اگر میں اچھا کھاتا ہوں تو میں اپنے امام کے لیے بھی جو پیش کر رہا ہوں, اپنے خدا کے لیے بھی جو پیش کر رہا ہوں, وہ اچھی چیز پیش کروں. تو لہٰذا یہ خوشی کی بات ہے کہ اگر آج لوگ تبرکات میں زیادہ اچھے طریقے سے تقسیم کرتے ہیں, اچھی خدمت کرتے ہیں. پہلے وہ مٹی کے برتنوں میں کوزے میں پانی ہوتا تھا, آج اس کی جگہ پہ آپ کو یہ بوٹلز. اب ہم بھی گھروں میں یا کہیں جائیں پرائیویٹ جگہ پہ تو وہ بوٹل استعمال کرتے ہیں. تو اسی سلسلے میں اگر یہ مجالس میں یا جلوسوں میں وہ تقسیم کیا جاتا ہے پانی بوٹلز میں, تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, بلکہ جی یہ بہتر ہے. جس طرح انسان کی اپنی ذاتی ترقی ہوئی ہے, اسی طرح وہ دوسری چیزوں میں بھی ترقی ہوئی. چیئرمین صاحب ایام محرم ہے تو آپ نے ایران, عراق, سامرا, کاظمین, کربلا, نجف, آپ نے وہاں بھی ان ایام میں آپ نے اپنے معمولات گزارے ہیں, دیکھے ہیں. تو کیسی عقیدت ہے وہاں کے لوگوں میں, اور اس جگہ پر جا کے کیسی کیفیت ہو جاتی ہے ان ایام میں؟ دیکھیں جی, یہ سارا جو سلسلہ ہے, جو اس میں وحدت ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا برکات ہے. شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. تو جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل سے محبت کی, ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں, اور جو ان کے مخالفت میں آیا اس سے ہم بیزار ہیں, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اب بات آپ کر رہے ہیں علاقائی, یعنی کہ سعودی عرب میں بھی عزاداری ہوتی ہے, عراق میں بھی ہوتی ہے, لندن میں بھی مجھے اتفاق ہوا, عراق میں بھی, ایران میں بھی جو ہے ہوا, شام میں بھی میں نے دیکھا. تو ہر جگہ پہ جو ہے نا, آپ ایون دین لاہور میں دیکھ لیں, پاکستان میں دیکھ لیں کہ لاہور اور ملتان میں فرق آپ کو نظر آئے گا, جنگ میں فرق نظر آئے گا. کچھ باتیں علاقائی ہوتی ہیں, لیکن اصل مقصد پیغام ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مقصد کیا ہے, یہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے, یہ ہمارے دماغوں میں ہونا چاہیے. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ گزشتہ دنوں ایران میں جو واقعات ہوئے ہیں, جس میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ علی خامنہئی شہید ہوئے, تو وہ اس انکار کی یاد تازہ کی ہے جو امام علی مقام نے درس دیا تھا. اسی درس کو سامنے رکھتے ہوئے آیت اللہ العظمیٰ علی خامنہئی نے انکار کیا, اور اسی لیے شاعر نے کہا ہے چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پہ,
پر یزیدیت کی اطاعت نہ کر قبول. وہ دور 1400 سال پہلے تھا. یہ دور آج ہماری زندگی میں ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ اسی سنت پہ چلتے ہوئے انکار کیا علی خامنہئی نے. تو آج اسلام سر بلند ہے، اور اسلام اگر سب مسلمان انشاءاللہ اکٹھے ہو جائیں اور فکر حسینی کو یاد رکھیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں پہ درگزر کریں، اور ان کو کچھ باتیں ایسی بھی ہیں، میری علماء سے بھی گزارش ہے کہ کچھ باتیں عوام میں کرنے کے لیے نہیں ہیں. آپ علماء کرام ہیں، علمی باتیں ہیں، وہ آپ آپس میں طے کریں، آپس میں باتیں کریں. اور جس عوام میں آپ بات کرتے ہیں، عوام کا اتنا شعور ہی نہیں ہے کہ ان باتوں تک پہنچ سکے جس سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں. اور حریت کا درس ہمیں امام حسین سے ملا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں مسلمان سیرت امام علی مقام پہ چلتے ہوئے کامیاب اور کامران ہوں گے. اور یہ جو درس ہے جو ہمیں امام علی مقام سے ملا ہے، انشاءاللہ یہ ہر سال ہم مجالس میں سنتے ہیں، یاد تازہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ 6 ماہ کے بچے کو بھی شہید کر دیا گیا. اس سے بھی بڑا ظلم جب وہ خواتین جو پردے کے بغیر کبھی گھر سے نہیں نکلی تھیں، ان کو بے پردہ کر کے کوفہ اور شام تک لے جایا گیا. تو آپ کہتے ہیں کربلا میں یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا. اب دیکھیں کیا ہوا ہے، کیا نہیں ہوا ہے. جب نواسہ رسول جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس گردن کی، جس رخساروں کی بوسہ لیتے تھے، ان پہ کیا کیا گیا؟ ان کی لاشوں کو پامال کر دیا گیا، بے غور و کفن چھوڑ دیا گیا. اور آج ہی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، اور اس میں وہ مولانا صاحب اہل سنت جماعت سے تعلق رکھتے ہوئے فرما رہے تھے کہ یہ جو لوگ 10 محرم کو جا کے مٹی ڈالتے ہیں، یہ بھی قبروں میں، یہ بھی یزیدی سنت ہے. کیونکہ امام علی مقام اور ان کے رفاق کے لاشوں کو 10 محرم کو بے غور و کفن چھوڑ دیا گیا، اور اپنے جو ان کے واسطے جہنم ہوئے تھے یزید کی طرف سے، ان کو دفنایا گیا. تو یہ اس یاد کو کہ اس میں وہ فرما رہے تھے کہ وہ یہ نہیں چاہتے لوگ کہ لوگ جا کے ذکر حسین سنیں، تو ان کو اس طرف مشغول کر دیا جاتا ہے کہ جاؤ تم قبروں پہ مٹی ڈالو. آپ کے سامنے ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تاب و خاک کاشغر. آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ حسینی فکر کو اجاگر کریں تو ہمیں چاہیے کہ ایک ہو جائیں. اختلافات ہے ہی نہیں. آپ یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اور صحابہ کرام بیٹھے ہوں، کوئی پہلے روزہ کھولے کوئی بعد میں کھولے؟ آپ یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ نماز کی جماعت ہو رہی ہو، کوئی ہاتھ اوپر باندھے، کوئی یہاں باندھے، کوئی چھوڑ کے پڑے؟ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم وہاں تک پہنچے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کو دیکھیں کہ وہ کیا کرتے تھے. جو بعد کی باتیں ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ چند سو سال پہلے کئی مذاہب جن کا آج تذکرہ ہوتا ہے، ان کا چند سو سال پہلے کوئی وجود ہی نہیں تھا. تو اس لیے ہمیں یہی چاہیے. پھر وہ شعر دوبارہ پڑھوں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آپ دیکھیں کہ جس نے وفا کی، یہ وفا خالی زبانی وفا نہیں ہے، عملی وفا ہے. جس نے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا، جس نے اس پہ کام کیا، اس کو ہم سلام کرتے ہیں، اور جس نے ان کے بتائے ہوئے راستے سے انحراف کیا، اس سے ہم بیزار. چیئرمین صاحب، سلسلہ گفتگو کا اختتام کرنے سے پہلے میں روز عاشور 61 ہجری اور آج کا روز عاشور جو کربلا میں ہوتا ہے، اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا آپ کے کیا خیالات ہیں اور کیا یادیں ہیں؟ ایسا ہے کہ 61 ہجری میں 10 محرم کو جو واقعات پیش ہوئے وہ ہم نے بزرگوں سے سنے ہیں، علماء کرام سے سنے ہیں، کتابوں میں پڑھے ہیں. ایک عظیم قربانی ہے جس کی کوئی مثل نہیں ملتی. بے شک. آپ دیکھیں کہ جہاں بھی ہوا، واحد شخص شہید ہونا یہ سعادت ہے، اس میں کوئی ہی دو رائے نہیں ہے. لیکن 3 دن پانی بند رکھا گیا. اس کے بعد جب یہ واقعہ 10 محرم کی گزر رہا تھا
جب آپ کے پاس آپ کے انصار ایک ایک کر کے شہید ہو گئے تو آپ نے پھر بھی استغاثہ بلند کیا اور کہا حل من ناصر ینصرنا۔ جب یہ آواز گونجی، یہ پوری دنیا میں سنی گئی، اور اس کے جواب میں جو فوری طور پہ جعفر جن اپنی فوج کے ساتھ وہاں پہ پہنچا، لیکن آپ نے اس کو اجازت نہیں دی، بولے کہ یہ آج معجزے کا دن نہیں ہے، یہ امتحان کا دن ہے، اور آپ کامیاب و کامران ہوئے، آپ سرخرو ہوئے اس امتحان میں جو خداوند تعالیٰ نے آپ کو اس امتحان کے لیے چنا تھا۔ آپ نے اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنے بیٹوں کو، بھائیوں کو، اپنے انصار کو، سب جو آپ کے ساتھ تھے اس وقت وہ وہاں پہ شہید ہوئے، اور آخر میں آپ جنگ کے لیے آئے تو جس طرح یلغار کی گئی اور جس طرح آپ کو شہید کیا گیا، آپ کا سر مبارک الٹا کاٹا گیا، یہ بربریت کی ایک انتہا تھی۔ اور اس کے بعد کے واقعات آپ دیکھیں، جب شام غریبہ آئی، وہ رات آئی جس وقت تمام امام علی مقام کے جتنے بھی عزیز و اقارب تھے سوائے امام علی زین العابدین کے شہید ہو چکے تھے۔ آپ سب کو قیدی بنایا گیا مستورات سے نے۔ ایک بات جو آپ وقت کے امام، جب امام حسین شہید ہو گئے تو امام زین العابدین امام تھے، تو آپ سے آ کے بی بی زینب سلام اللہ نے پوچھا، اے امام، یہ نہیں کہا ہے بھتیجے، کہا اے امام ہمیں بتائیں، ہمیں حکم دیں کہ ہم خیموں میں جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل آئیں۔ تو آپ نے اضطراری حالت میں یہ جو مشکلات وقت تھا اس کو انہوں نے کہا کہ آپ جان بچانے کے لیے باہر آئیں، اور پھر ان کی چادریں بھی نوچی گئیں، ان شخصیتوں کی، ان خواتین کی کہ جو ہمارے پیارے نبی کی نواسیاں تھیں، ان کے خانوادہ سے تعلق رکھتی تھیں، اور پھر کر کوفہ و شام لے جایا گیا۔ بربریت کی انتہا تھی، بے پردگی، جو پردہ جو تھا، جو آل محمد اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین جو کہ کبھی بھی پردے سے باہر نہیں تھی، ان کے ساتھ ایسا کیا گیا۔ اب بات آتی ہے، آپ نے پوچھا کہ یہاں عزاداری جو آج کی ہے، یہ 2019 یہ 1448 ہجری میں، کربلا میں 61 ہجری، یہ 61 ہجری سے چل کے یہ 1448 ہجری جی شروع جی ہو گئی، 2026 یعنی آج ہو جائے گی 2026۔ تو اس میں جو ہے ہم کیا دیکھتے ہیں، اس میں بھی عقیدت کا وہی سلسلہ ہے۔ لوگ یہ سن کے ہی پریشان ہو جاتے ہیں، ان کا دل جو ہے غمگین ہو جاتا ہے۔ غمگین ہو جاتا ہے، آنکھیں بہنا شروع ہو جاتی ہیں، آنسو آ جاتے ہیں آنکھوں میں، خود بخود سینے پہ ہاتھ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ مان اللہ مان۔ ان ہستیوں کے ساتھ ایسا کیا گیا جن کے لیے دنیا خلق کی گئی، اور خداوند تعالیٰ نے ایسے عظیم گھرانے میں ان شخصیات کو پیدا کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل جو ہے وہ امام حسن و حسین سے چلی۔ مختصر کروں گا، اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ یہی ہے کہ آج ہمیں یہی چاہیے، صرف ہم علامتی طور پہ امام حسین علی علیہ السلام کے ماننے والے نہ بنے، بلکہ عملی طور پہ اس فکر کو اجاگر کریں، اپنے اندر وہ چیزیں لائیں جو امام حسین علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے ائمہ اور ان سے پہلے ان کے بھائی، ان کے والد اور ان کے نانا نے ہمیں جو درس دیا ہے اس پہ اپنی زندگیوں کو چلائیں، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ اجمیر کے تاجدار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ حسین کو ماننے والے ہی لا الہ پر قائم ہیں، اور حسین کو ماننے والے ہی حق پر قائم ہیں۔ یہی انسانیت ہے، یہی انصاف ہے، اور یہی اسلام ہے کہ حق حسین کے ساتھ ہے اور حسین حق کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فلسفہ حسینیت اور
سید الشہداء امام علی مقام اور آپ کے خانوادے کی عظیم قربانی جو کربلا کے ریگزار پر دی گئی، اس کے مقصد کو، مشن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات، اللہ نگہبان۔